نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 113 سے 120 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے: لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ آیت 113: یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ آیت 114: وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ آیت 115: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت 116: مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون۔ آیت 117۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ سیدھی راہ پر بھی قائم ہے، جو ساعات شب میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں، یہی نیک بخت ہیں۔ یہ جو بھی نیکی کریں گے وہ ہرگز نہیں مٹائی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یقین مانو اللہ کے عذاب سے کافروں کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد، وہ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافر اس دنیوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال پالے والی ہوا کی سی ہے جو ظالموں کی کھیتی سے گزرے اور جلا ڈالے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 113 سے 117 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 113: مسلمان اہل کتاب کی فضیلت۔ ابن مسعود تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ نمازی انتظار میں تھے۔ فرمایا تمہارے علاوہ تمام غیر مسلم اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ آیتیں علماء اہل کتاب کے بارے میں جو مسلمان ہو گئے تھے اتری۔
جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، شعبہ بن شعبہ وغیرہ۔ یعنی کافر اہل کتاب اور مومن اہل کتاب برابر نہیں، کیونکہ مومن اہل کتاب اللہ کے حکم کے تابعدار اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں، قائمتا یعنی سیدھی راہ پر قائم رہنے والی جماعت۔ ان کی عبادت و اطاعت کا یہ عالم ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، گھنٹوں تہجد میں مصروف رہتے ہیں اور نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت 114، یعنی ان کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، تبلیغ میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور نیک کاموں میں اڑ کر پہنچتے ہیں۔ یہی صلحاء ہے جن کا بیان اس صورت کے آخر میں آیت 199 میں ہے۔ آیت 115، اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ ان کی کوئی نیکی برباد نہیں کرے گا اور انہیں پورا پورا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کے حالات سے خوب آگاہ ہے۔ اس سے کسی عامل کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں اور نہ وہ کسی نیک عامل کا عمل ضائع کرتا ہے۔ آیت 116، یعنی دنیوی دولت و ریاست اور آل و اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ کافر و مشرک دائمی جہنمی ہیں جس سے وہ نکل نہیں سکتے، ان کا ابدالآباد تک جہنم ہی ٹھکانہ ہے جس میں وہ جلتے اور جھلستے رہیں گے۔ آیت 117، کافروں کے خرچ کی مثال۔ اس آیت میں کافروں کے رفع عام کے کاموں میں خرچ کی مثال ہے۔ سر سے سخت ٹھنڈ یا اولے یا پالا یعنی ٹھنڈی آگ مراد ہے، کیونکہ انتہائی ٹھنڈ خصوصاً کھیتوں اور پھلدار درختوں کو آگ کی طرح جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی اور کاٹنے کا وقت قریب آ پہنچا تو ایسی پالے والی ہوا چلی کہ تمام فصل جل کر ڈھیر ہو گئی۔ یہ ناگہانی بلا اس وقت آئی جب مالک اناج کا سخت حاجت مند تھا۔ کافروں کے دنیوی خرچ کا یہی حال ہے کہ اس کا ثواب دنیا ہی میں مٹا دیا جاتا ہے، جیسے فصل کو مالک کی بدنیتی اور گناہوں نے جلا ڈالا، اسی طرح ان کافروں کے عمل بے بنیاد ہیں، اللہ انہیں ضائع فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم توڑا ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ آیت 118، ہاں انتم اولائی تحبونکم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آیت 119، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آیت 120، ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں دھوکہ دینے میں کوئی کور کسر نہیں اٹھا رکھتے، تمہاری تکلیفوں کے آرزومند رہتے ہیں، تمہاری دشمنی ان کی زبانوں سے نکلی پڑتی ہے اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم عقل سے کام لو تو ہم نے تمہیں نشانیاں بتا دیں۔ سنو، تم ان کے دوست ہو لیکن وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتاب مانتے ہو مگر وہ نہیں مانتے، پھر دوستی کہاں رہی؟ یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر مارے غصے کے اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ، دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے تو انہیں ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تم کسی برائی میں پھنس جاؤ تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقین رکھو اللہ ان کے عملوں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 118 سے 120 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 118، منافقوں سے رازداری کی ممانت، یعنی منافقوں سے رازداری ہرگز نہ کرو، کبھی کسی منافق کو اپنا رازدار نہ بناؤ کہ اس پر اپنے راز ظاہر کر دو
اور جو تدبیریں دشمنوں کے لیے سوچی گئی ہیں ان سے انہیں آگاہ کر دو۔ منافق تو تمہاری ایذا کی فکر میں رہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی سخت پریشانی کا شکار بن جاؤ، بلکہ تمہاری تکالیف اور پریشانیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ بتا نہ ہو یعنی خاص آدمی جو کسی کے تمام اندرونی حالات سے بھی واقف ہو، رازدار یا قاریار۔ من دونکم یعنی مسلمان کے سوا کسی غیر مسلم کو رازدار نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نبی مبعوث فرمایا اور اس کا جو خلیفہ بنایا اس کے دو ساتھی ضرور مقرر فرمائے، ایک ساتھی اسے بھلائی کی رغبت دیتا رہتا ہے اور دوسرا برائی کی، اور جس سے اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عداوت تو ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے اور زبانوں پر بے ساختہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور زبان و چہرے دل کے ترجمان ہیں، پھر ان کے دل میں جو آگ ہے اس کا کیا ٹھکانہ۔ انہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے سخت نفرت ہے جو ارباب فراست پر ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے صاف صاف پتے بتا دیے ہیں۔ آیت 119 یعنی کیا تم منافقوں کو محض ان کے ظاہری اسلام پر دوست سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ تمہیں نہ دل سے دوست سمجھتے ہیں اور نہ دنیاوی دکھاوے ہی کے لیے تمہارا تو ان کی کتابوں پر ایمان ہے اور ایک بات میں بھی تردد نہیں، لیکن وہ سارا قرآن جھٹلاتے ہیں اور اس کی ایک بات پر بھی نہیں مانتے۔ جب یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے تو ان کی بنسبت تمہیں ان سے دشمنی رکھنے کا زیادہ حق ہے۔ منافق ظاہر میں تو دوستیاں بگاڑتے ہیں اور باطن میں جڑیں کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، سامنے ایمان و محبت جتاتے ہیں اور پس غیبت کفر و عداوت ان کا تنہائی میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جلن اور غصے کے مارے انگلیوں کے پورے چبا ڈالتے ہیں۔ یہ محاورہ انتہائی غصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے غصے اور حسد کی آگ میں جل بھن کر مر جاؤ۔ مسلمانوں کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تو ان پر اپنی نعمت پوری فرما کر رہے گا اور اپنا دین غالب کر کے رہے گا۔ اللہ دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے، بغض و حسد کی کیسی کیسی چنگاریاں اڑ رہی ہیں اور کینوں کے کیسے کیسے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی تمہاری اس دل کی آگ کا بدلہ دے گا اور تمہاری امیدیں خاک میں ملا کر تمہیں انگاروں پر لٹا لے گا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی تمہارے لیے۔ تمہاری دلی آگ کے بدلے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں تم ہمیشہ جلتے بھنتے رہو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی جا سکو گے۔ آیت 120 یعنی جب فتح و ظفر، فراخی و وسعت اور عزت و عظمت مسلمانوں کے قدم چومتی ہے تو منافقوں کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ برعکس اس کے جب وہ اللہ نہ کرے تنگی اور پریشانی اور شکست و ہزیمت کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور گھی کے چراغ دلاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ تم بے فکر رہو، صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ ان کی مکاریوں اور چال بازیوں سے محفوظ رہو گے، ان کی مکاریاں انہی پر الٹ پڑیں گی اور تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تمہاری یہ تمام دشمن اللہ کی قدرت کے دائرے میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ ان کا ایک ایک عمل گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ آنے والی آیت میں جنگ احد کا بیان ہے جس میں مسلمانوں کا امتحان ہوا اور مسلمان و منافق میں امتیاز ہو گیا۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 113 سے 120 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔